سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، 11 ستمبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے میرے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ ان سے فرمائیے، پوچھئے۔ قل للہ، پھر فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ ایک بڑا عمدہ طریقہ ہو گیا کہ جب آپ کسی مخالف سے بات کرتے ہیں اور آپ کی بات تکڑی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے اور آپ بات میں سچے ہوتے ہیں، تو آپ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ فلاں کام کس نے کیا، فلاں وقت تیرے کام کون آیا؟ اگر وہ آگے سے خاموش بھی رہے تو آپ خود کہتے ہیں میں ہی تھا تیرے کام آنے والا، میں نے تیری خاطر یہ کچھ کیا۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ قل للہ، خود ہی فرما دیجیے کہ اللہ کا۔ اب جب ہے سب کچھ اللہ کا، مالک کون ہے؟ تھوڑا سا اونچا تو بولیں گے آپ انشاءاللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر یہ سارا نظام کیوں چلایا؟ اور اگر چلایا ہے تو دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے اور دوستوں کو بھی عطا، تو دشمنوں پر اتنی مہربانیاں کیونکہ زمین ان کے لیے ہے، سانس بھی ہے، ساری نعمتیں، تو فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے لیے رحمت لکھ لی ہے۔ بولیے، اللہ نے اپنے لیے رحمت، اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ فرضوں سے واجبوں سے پاک ہے، بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رحمت اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ساری کائنات کا سلسلہ چلا ہے یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ بولیے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چاند کو چاندنی ملی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ستاروں کو روشنی ملی، یہ اللہ کی رحمت ہے، سورج کو کرنیں مل گئیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، زمین کو وسعت ملی، اللہ کی رحمت ہے، آسمان کو چھت بنا دیا گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ جو دن ہے رات ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے جسم پہ یہ سر پہ ایک ایک بال ہے، اللہ کی رحمت ہے، آنکھیں ہیں اور پھر بینائی ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہمارے آنکھوں پر یہ جو پلکیں ہیں آٹومیٹک وائپر سسٹم ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمارے اوپر ہونٹ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، ہر دانت اللہ کی رحمت ہے، ہمارا دل اور دل کی ہر دھڑکن اللہ کی رحمت ہے، ہمارا یہ پورا وجود، ہاتھ کی طاقتیں یہ اللہ کی رحمت ہے، پاؤں سے چلنے کی قوت یہ اللہ کی رحمت ہے، پورے جسم میں 360 جوڑ، ہر جوڑ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں اولادوں سے نوازا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمیں جوڑا جوڑا بنایا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری رحمتوں کو گننا چاہو، نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں گی، پر میری نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ تو فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ بولیے، اللہ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ 100 میں سے اللہ نے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے،
یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں نا پیار محبت میاں بیوی میں وغیرہ وغیرہ، ماں باپ میں، اولاد میں، بھائیوں میں، یہ سب جانوروں میں جو محبت وغیرہ ہے، یہ سب اسی ایک رحمت سے نظام چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 رحمتوں کا ظہور اللہ اپنے بندوں کے لیے قیامت والے دن فرمائے گا۔ اور مثال دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بخاری شریف میں ایک عورت سے کہ قیدیوں میں ایک عورت آئی، میں نے کہا تھا عشاء کے وقت آپ چلا دیا کریں تھوڑا سا اسی، میں نے منت کی تھی آپ سے کہ قیدیوں میں ایک عورت آئی، اس کا بچہ گم ہو چکا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھی، تو وہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اب جو بچہ اس کو ملتا ہے پکڑتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ماتھا چومتی ہے، اور دیکھ کے کہتی ہے ہائے یہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ کدھر ہے؟ دوسرا پکڑا۔ تو اس وقت اس کی اس کیفیت پر ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ عورت پسند کرے گی کہ اس کے سامنے اس کے بچے کو جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بڑی محبت والی ماں ہے، یہ کبھی بھی اپنے بچے کے لیے پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ میں جائے۔ تو کتب علی نفسی الرحمہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک حدیث اور سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو عرش پر اپنے دائیں جانب ایک تختی پہ لکھا، وہ تختی اللہ کے پاس ہے اور لکھا ہوا اب بھی ہے کہ رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اب اگر آپ ایک نقطہ دے رہا ہوں، پھر کبھی اس پر مفصل بیان کروں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ درس سننے والے ساتھی سنتے ہمارے ساتھ پڑھا کریں، یہ میں آپ کی منت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے سننا ہوتا ہے تو سنتوں میں وقفہ کریں۔ ایک تو وقفہ سنت ہے، ویسے بھی وہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی کہ فوری آپ درس میں شریک ہو، بعد میں انشاءاللہ سنتے پڑھیں گے۔ سنتوں کے لیے ساری رات پڑھی ہے، آپ 2 بجے بھی رات کو اٹھ کے سنتے پڑھیں گے، بلکہ زیادہ ثواب ہوگا، بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ تو ثواب بھی زیادہ کریں اور درس بھی پورا سنیں۔ تو عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر ہے۔ اب سمجھے ایک نقطہ جس سے انشاءاللہ آپ کے اور میرے ایمان میں بہار آ جائے گی۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے۔ بولیے، اللہ کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی، مثلا اللہ خالق ہے تو وجود کیا ہے کہ اللہ نے مخلوق بنائی ہے۔ مخلوق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے رازق۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ مرزوقوں سے، ہم جو کھا رہے ہیں رزق تو پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ رازق ہے۔ اللہ کے رازق کا وجود کیا ہے، اس کی نعمت رزاقیت کا ظہور کیا ہے، رزق کا ہونا۔ تو اب اللہ کی رحمت کا وجود کیا ہے، ظہور کیا ہے، وہ کامل مقام کون سا ہے جہاں ہر جہان کو رحمت کی سپلائی ہوگی؟ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سرتاب قدم ذات مصطفیٰ ہے جو میری رحمت کا منبع، مرکز اور ماوا ہے۔ معزز سامعین، کتب علی نفسی الرحمہ، پہلی رحمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ دوسری رحمت یہ ہے، موٹی موٹی ویسے تو کروڑوں ہے نا، اربوں خربوں سے بھی اوپر ہے، اللہ نے پھر ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا ہے۔ اب مسلمانوں میں بڑے بڑے گمراہ آئے پھرتے ہیں، صحابہ پر بھونکنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اہل بیت پر بھونکنے والے کہتے ہیں مسلمان ہیں، اولیاء اللہ کو نہ ماننے والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سارے سود خوروں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت والا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں نجات والی جماعت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔
اب ایک اور بھی ہے رحمت اللہ کی کہ اللہ ہمیں موت ایمان والی عطا فرما دے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور محشر والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، تو یہ سب اللہ کی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، جو شخص برا عمل کر بیٹھے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ قل میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جو اپنے نفسوں پر گناہوں کے بہت زیادہ بوجھ لاد چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، واپس آ جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی درگزر کرنے والا اور رحمتیں برسانے والا۔ قیامت کا قائم ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر تو یہاں زانیوں کی موج ہے، شرابیوں کی موج ہے، یہاں سود خوروں کی موج ہے، مر گئے بیچارے دال روٹی کھانے والے، مر گئے غربت کی چکی میں پسنے والے، ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہو گیا، دوسرا غریب سے غریب تر ہو گیا، تو کیا ان سے کوئی حساب کتاب نہ ہو؟ نہیں، آ رہی ہے قیامت، اللہ کہتا ہے میں پائی پائی کا حساب لوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں ذرہ برابر شر کی سزا دے کے چھوڑوں گا، ذرہ برابر خیر کی جزا دے کے چھوڑوں گا۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، میں مجرموں اور فرما برداروں کو برابر نہیں کروں گا، علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو سزا دوں گا اور مسلمانوں کو جزا دوں گا۔ تو قیامت بھی اللہ کی رحمت ہے، بولو جی، قیامت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب سمجھیے